نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ سورہ مزمل آج ہم پڑھیں گے، 20 آیات ہیں اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، یہی نام ہے سورت کا، المزمل، کپڑا لپیٹنے والا۔ مزمل کا مطلب ہے یہ سورت اور اگلی سورت مدثر ہے یا مدثر ہے۔ یہ دونوں سورتیں جو ہیں یہ جوڑے کی شکل میں ہیں، دونوں کا جوڑا ہے۔ یا ایہا المدثر، سورہ مدثر ہے، وہ دونوں کا پیر ہے۔ اور اس کے آگے پھر جتنی بھی صورتیں ہیں سورہ ناس تک، وہ سب جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ اب دیکھیں گے ہم کہ ان میں دونوں میں کتنی مطابقت ہے، کہ دونوں کا آغاز بھی ایک ہی جیسے الفاظ سے ہو رہا ہے۔ اس میں ہے یا ایہا المدثر قم، یہاں یا ایہا المزمل قم، اے کپڑا لپیٹنے والے، قم کھڑے ہو جاؤ، اللیلہ رات کو، قیام کیجئے رات کو، الا قلیلا مگر تھوڑا۔ تھوڑا کیا؟ یعنی تھوڑا آرام بھی کر لیں، راتوں کا قیام کیا کریں لیکن تھوڑا ٹائم آرام بھی کر لیا کریں۔ نصفہ، اس کا آدھا حصہ، نصف تو کامن ہے، یعنی رات کا آدھا حصہ، اوین قس، یا کم کر لیں، ناقص ینقص، کمی کر دینا، نقصان کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، نقص بھی۔ اوین قس، یا کم کر لیں، من ہو اس میں سے، قلیلا تھوڑا سا، او زد یا زیادہ کر لیں، علیہ اس پر، یعنی رات کا قیام آپ پہ فرض کر دیا گیا ان آیات کے نزول کے ساتھ۔ تہجد کی نماز آپ کے لیے فرض کی جا رہی ہے، آپ کو رات کے قیام کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ کھڑے رہا کریں رات کو نماز میں سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے۔ اتنا مشکل حکم دیا جا رہا ہے نا۔ نصفہ، یعنی اس کا آدھا یا اس سے تھوڑا کم کر لیں، آدھا یا تو آدھی رات تک یا اس سے تھوڑا کم کر لیں، آدھی رات یا ایک تہائی رات کا قیام کریں، ٹھیک ہے۔ اور زد علیہ، یا اس پر تھوڑا بڑھا لیں، یا پھر رات کا 2/3 حصہ آپ قیام کریں۔ گویا آپ کے قیام اللیل کا دورانیہ 1/3 رات سے لے کر، 1/3 کتنا ہوتا ہے؟ 3 حصے رات کے کر لیے جائیں تو 1 حصہ، 2/3 رات تک ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے رمضان کے قیام اللیل کے حوالے سے بھی اس میں ہمارے لیے ایک رہنمائی موجود ہے۔ رمضان کی راتوں کے قیام کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور ایمان اور خود احتسابی کی کیفیت کے ساتھ، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، یعنی قرآن سننے سنانے کے لیے، وہ بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے۔ اور جو لیلۃ القدر میں کھڑا رہا قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو راتوں کا قیام، خاص طور پہ رمضان کی راتوں کا قیام، تو بہت ہی اعلیٰ فضیلت والا عمل ہے۔ اب قیام اللیل کی جو اصطلاح ہے وہ رات کے ایک بڑے حصے کے لیے یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے، کہ آپ آدھی رات تک قیام کریں یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ۔ ہمارے ہاں جو اب تراویح میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام اللیل کا ایک معیار مقرر فرما دیا تھا کہ رمضان کے راتوں میں شروع رات میں 20 تراویح، 20 نوافل ادا کر لیے جائیں تاکہ پوری امت اس سے مستفید ہو سکے۔
वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और फिर तरतील के साथ कुरान पढ़ें, ठहर ठहर के कुरान पढ़ें। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म दिया जा रहा है तहज्जुद की नमाज का, क़यामुल लैल का, रातों में जाग कर अल्लाह के हजूर खड़े हो के नवाफिल के अंदर कुरान की तिलावत करने का, ये आपके लिए तो फ़र्ज़ के दर्जे में था। और आप इसी तरह से ठहर ठहर के कुरान की तिलावत करते थे जैसा कि आपको हुक्म दिया गया, और अपनी उम्मत के लिए भी आपने यही हुक्म दिया है कि कुरान को तरतील के साथ पढ़ें, खूब ठहर ठहर कर समझ कर पढ़ना। क्योंकि क़ियामुल लैल का मकसद जो है, लाज़मी जुज़्व जो है, वो कुरान की तिलावत है, और वो भी तरतील के साथ। अब हम जैसे पढ़ते हैं नमाज़ों में भी, और अगर कभी अल्लाह तौफीक हमें दे तो जब फजर के ख़जाने अगर किसी को नसीब हो जाएं, तो फजर के टाइम अगर कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ता है तो उसमें भी आप देखें कि हम वही चंद एक आयात जो हमें याद हैं वही हम जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ क्या हुक्म दिया गया है कि तरतील के साथ। और ये हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत के बिल्कुल इब्तदाई दौर में दिया गया था। बाद में तो जब 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज हो गईं तो क़यामुल लैल को भी मुख्तसर करके तहज्जुद की शक्ल दे दी गई, लेकिन उसमें भी कुरान की तिलावत पर जोर दिया गया। जैसे सूरह बनी इसराइल में आता है वमिनल लैली फतहज्जद बिही, यानी तहज्जुद भी कुरान के साथ, बिही का मतलब है इसके साथ ही अदा कर। तो तहज्जुद का हक तो तभी अदा होता है कि इंसान थोड़ा थोड़ा कुरान भी साथ हिफ्स करे और बदल बदल के सूरतें पढ़े, ठहर ठहर के कुरान की तिलावत नमाज के अंदर जितना कुरान आता हो वो। अक्सर लोग पूछते हैं जी तहज्जुद किस टाइम पढ़ें, कितनी पढ़ें, वो जितना तौफीक अल्लाह ताला दे, लेकिन जो पढ़ें उसको कोशिश करनी चाहिए हमें, और अल्लाह ताला भी हमें तौफीक दे कि हम उसका हक अदा कर सकें। इन्ना सनुल्की, बेशक हम डालने वाले हैं, अनकरीब हम डालेंगे, सीन जो है ना अनकरीब, नून हम, अलका युल की डालना, हम डालेंगे अलई का आप पर कौलन सकीला, एक भारी बोझ, आप पर एक भारी बोझ, कौलन सकीला हम आपके ऊपर डालने वाले हैं। अब इससे मुराद जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो वही का नज़ूल है वो भी आप पे बहुत मुश्किल होता था, कठिन होता था। फिर रिसालत की जिम्मेदारियां हैं इससे मुराद, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये जो अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी आप पे डाली है कि वो अब आप पे ही, क्योंकि ये इब्तदाई दौर की सूरत है, और हम आप पे एक ऐसी जिम्मेदारी डालने वाले हैं जिसको पूरा करने के लिए आपके आपको जिस रियाजत की ज़रूरत है, रसालत की कठिन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, अब उस रियाजत की हदायत आपको की जा रही है कि आप रात का अक्सर हिस्सा अपने रब के हजूर खड़े होकर कुरान पढ़ने में गुजारा करें, और इस तरह कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर जज्ब करें, क्योंकि अनकरीब हम जो बोझ आपके कंधों पर डालने वाले हैं वो बहुत मुश्किल है। और कुरान की उस वक्त की फजर के टाइम की जो तिलावत है नमाज के अंदर की, वो आपको उसके लिए तैयार करेगी। इन्ना नाशियत लैली, बेशक रात का उठना, नाशियत लैल, रात का उठना ही, या अशद्दु वो ज्यादा सख्त है, वत अन नफ्स को कुचलने के लिए, व अकवमु और ज्यादा दुरुस्त है, कीला बात करने में। अब ये जो लफ्ज़ है ना वत अन, इसका मतलब होता है कि पाँव के साथ कुचलना। जैसे कि सूरह अहज़ाब में आता है व अर्ज़ल लम ततऊहा, और वो ज़मीनें भी हम आपको अता करने वाले हैं जिनको आपने पामाल नहीं किया। तो वहाँ पे भी पामाल करना, कुचलना, तो नफ्स को कुचलने में, नफ्स को तोड़ने में, नफ्स के अंदर ही ककड़ होती है ना। आप देखें कभी रात को सुबह फजर के टाइम नमाज के लिए उठना, बाज़ औक़ात जब कभी इंसान रात को देर से भी सोया हो और अगले दिन छुट्टी का दिन भी हो, अब सोचें कितना भारी लगता है, कितना मुश्किल लगता है। और उस वक्त जब इंसान फिर ठोकर लगा के इस नफ्स को उस पे पाँव रख के उसको कुचल के उठता है तो अल्लाह को बहुत पसंद आता है।
تو فجر کا جو اٹھنا ہے ہر روز، آپ اپنے نفس پہ ایک طرح سے آپ کو کنٹرول پھر حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اِنَّ ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، بے شک رات کا اٹھنا بہت سخت ہے نفس کو کچلنے کے لیے، وَأَقْوَمُ قِیلًا، اور زیادہ درست بات کرنے کے لیے۔ اقوام قیلہ کا مطلب ہے کہ جو شخص تہجد پڑھتا ہے اس کو اس کی بات میں ایک وزن پیدا ہو جاتا ہے، دلیل کی قوت اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنا مدعا بیان کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں۔ وَأَقْوَمُ قِیلًا، اسے قول، ایسا قول نصیب ہو جاتا ہے، ایسی بات کرنا اسے آ جاتا ہے جو بہت زیادہ بہتر اور درست انداز میں کی جاتی ہے۔ اِنَّ لَکَ فِی النَّہارِ سَبْحًا طَوِیلًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بہت سی مصروفیات اور بھی ہوتی ہیں۔ اِنَّ لَکَ، بے شک آپ کے لیے، فِی النَّہارِ، دن میں، سَبْحًا طَوِیلًا، ایک لمبا کام ہے۔ یعنی دن کے ٹائم میں تو آپ کو دعوت کے سلسلے میں طرح طرح کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، ان کی الٹی سیدھی باتیں بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں، آپ کی مصروفیات جو ہیں وہ دن میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن رات کی گھڑیوں میں جب آپ تنہا ہوں تو بس آپ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوا کریں، اس وقت آپ پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کیا کریں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ذکر کیا کریں اپنے رب کے نام کا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور متوجہ ہوا کریں اس کی طرف یکسو ہو کر۔ وَتَبَتَّل، بتلا یا تبتلو، تبتلن کا مطلب ہوتا ہے سب سے الگ ہو کر، اللہ سے لو لگا لینا، الگ تھلگ ہو کر۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبتیلا، اور اس کی طرف اس طرح متوجہ ہو جائیں کہ باقی دن کے ٹائم تو جس سے بھی آپ ملیں، یہ نہیں ہے کہ باقی رشتے منقطع کر دیں، رشتوں اور تعلقات کے ہجوم میں سب کے ساتھ آپ نظر آتے رہیں، ان کے کام بھی کرتے رہیں، ان کے ساتھ آپ ہر طرح سے حسن اخلاق سے پیش آئیں، لیکن تمہارا جو اصلی تعلق ہے وہ صرف اور صرف رب کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بظاہر آپ لوگوں کے ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کا تعلق ایک ہی ہستی کے ساتھ ہو، وہ ہستی جس کے سامنے انسان نے قیامت کے دن بھی کھڑے ہونا ہے۔ اس وقت کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، تنہا، کوئی ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، شوہر، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایک اکیلے جب آپ نے اس رب کے سامنے جانا ہے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایک بندہ مومن کو باقی ضروریات کے لیے بظاہر معاشرے میں رہنا ہے، ان کے ساتھ ملنا جلنا ہے، لیکن باطنی طور پر اسے تمام لوگوں سے سارے رشتے، تعلقات، دوستیاں، امیدیں اور توقعات ختم کر کے صرف اللہ سے رشتہ استوار کرنا چاہیے۔ یہ ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کا جو حکم ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ رب کی طرف متوجہ رہیں یکسو ہو کر، اور یہ کام صرف رات کی تنہائیوں میں ہو سکتا ہے۔ وہ رب جو مشرق و مغرب کا رب ہے، رب المشرق والمغرب، رب ہے مشرق اور مغرب کا۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا رب المشرقین و رب المغربین، پھر مشارق اور مغارب بھی پڑھا، یہ یہاں پہ واحد کے صیغے میں۔ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہی، فاتخذہ وکیلا، تو آپ بنا لیجئے اسے ہی اپنا کارساز، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا یقولون، اور صبر کیجئے ان باتوں پہ جو وہ کہتے ہیں، کیونکہ بہت سی باتیں کی جاتی تھیں، آپ کو طرح طرح کے الزامات سے آپ کو آپ پہ لگائے جاتے تھے، کبھی آپ کو کاہن، کبھی جادوگر، کبھی شاعر کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پہ، وَاہْجُرْہُمْ، اور چھوڑ دیجئے ان کو ہجرن جمیلا، خوبصورت طریقے سے چھوڑنا بھی ایسے نہیں کہ بس اب اس کے بعد ان سے ملنا ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں کرنی،
خوبصورتی کے ساتھ چھوڑنا کیا ہوتا ہے کہ ان سے آپ الگ ہو جائیں، جیسے کہ سورہ فرقان میں بھی آتا ہے نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن اپنی دعوت و تبلیغ کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے۔ ظاہر ہے انسان کے حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، ہو سکتا ہے آج جن لوگوں کو آپ دعوت دیتے ہیں اور وہ آپ کی بات نہیں سنتے، ہو سکتا ہے کل وہ آپ کی بات مان لیں، تو اس لیے لوگوں سے دوبارہ بات کرنے کا رستہ تو کھلا رکھنا چاہیے۔ تو اسی لیے کہا حجرن جمیلا، خوبصورت طریقے سے چھوڑنا، وذرنی والمکذبین، اور یہ جو مکذب ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، اولِ النعمتی، جو بڑی خوشحالی والے ہیں، جو مال و دولت والے ہیں، جو ابو لہب جیسے، ولید بن عتبہ جیسے، ابو جہل جیسے، یہ جو آپ کی دعوت کا انکار کرنے والے ہیں، بظاہر یہ بڑی خوشحالی میں نظر آپ کو آتے ہیں، چھوڑ دیں ان کو میرے اوپر۔ ذرنی، یہ ذرنی کا لفظ ہمیں شروع کی صورتوں میں اکثر ملے گا کہ ان کا معاملہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، آپ مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں۔ یہ جو جھٹلانے والے جو بڑی نعمتوں سے نوازے گئے ہیں، جن کو بڑی بڑی جائیدادیں دی گئی ہیں، ان کو میں خود ان کے ساتھ نمٹ لوں گا اور ان کی سرکشی کا مزہ بھی میں ان کو چکھاؤں گا، لہٰذا ان کا معاملہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور آپ انہیں مہلت دے دیں، قلیلا تھوڑی سی، مہلا یمہلو تمہیلا کا مطلب ہوتا ہے مہلت دے دینا، کہ آپ انہیں تھوڑا ٹائم دے دیں، جیسا کہ سورہ مریم میں بھی ایسا ہی حکم ہمیں ملتا ہے، فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا، تو آپ ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کریں، ہم ان کی پوری پوری گنتی کر رہے ہیں۔ سورۃ طارق کی آیت ایک بالکل ایسی ہی ہے، فمہل الکافرین امہلہم رویدا، آپ ان کافروں کو مہلت دیں، بس تھوڑی سی مزید مہلت، یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس، لدینا ہمارے پاس، انکالن بیڑیاں ہیں، ناقل ان کی جمع، بیڑیاں ہیں، وجحیمہ اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ہمارے پاس ہی آخر آنا ہے نا انہوں نے، پھر ہمارے پاس ان کے لیے بڑے انتظامات پکے کیے ہوئے ہیں۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور کھانا ایسا ہے، غصۃ ذا غصۃ، گلے میں پھنس جانے والا، غصہ یا غصو ہوتا ہے گلے میں اٹکنا، پھندا لگنا، بعض اوقات کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے انسان کے گلے میں کھانا جیسے پھنس جاتا ہے، پھر اس کا دل کرتا ہے جلدی سے کوئی اس کو نگلنے کے لیے کوئی چیز، کوئی پانی پیا جائے، تو ایسا کھانا ہوگا جو ذا غصۃ، گلے میں پھنس جانے والا ہوگا، وعذابًا علیما، اور دردناک عذاب ہوگا۔ کیسا کھانا؟ زقوم کا کھانا، جس کا ذکر قرآن میں کئی بار آیا ہے، سورہ واقعہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے، یعنی یہ لوگ جہنم کا ایندھن بننے اور اس کے دردناک عذابوں کو چکھنے کے لیے اس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ابھی کچھ دیر کے لیے انہیں مہلت دینا چاہتے ہیں۔ کس دن ان کی پکڑ ہونی ہے؟ یوم ترجف، جس دن کانپیں گے، الارض والجبال، زمین اور پہاڑ، وکانت الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کثیبم مہیلا، ریت کے بھربھرے ٹیلے، کثیبن کہتے ہیں ریت کے ٹیلے کو، مہیلا جو بھربھرا ہوتا ہے، پاؤں کے نیچے سے جو ریت پھسل رہی ہوتی ہے، اس دن یہ حال ان کا ہو جائے گا۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک رسول، شاہدن علیکم، گواہی دینے والا ہے تم پر، کما جیسا کہ ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنے رسول کی حیثیت سے فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ فعصا فرعون الرسول، پس فرعون نے نافرمانی کی ہمارے رسول کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے پکڑ لیا اسے پکڑنا نہایت سخت وبال میں، وبیلا، وبیلا کیا ہے؟ وبال، نقصان، سزا، برا انجام، جیسے کہ ایک جگہ آتا ہے لِیَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، تاکہ وہ چکھیں اپنے کام کا وبال،
تو یہاں پہ بھی وبیلا، سخت وبال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اب تم سوچ لو کہ اللہ کے رسول کو جھٹلا کر اگر فرعون جیسا بادشاہ نہیں بچ سکا، اگر عاد و سمود جیسی طاقتور قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، تو تم لوگ اللہ کے رسول کو جھٹلا کر کیسے بچ سکتے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پھر تم کیسے بچو گے؟ تتقون یہاں تقوی ذہن میں آتا ہے نا، بچنا، تقوی کا مطلب بھی بچنا ہی ہوتا ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پھر تم کیسے بچو گے؟ ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا۔ وہ نہیں بچ سکے، فرعون نہیں بچ سکا جو اتنا اپنے آپ کو زمین پہ خدا بنا ہوا تھا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پھر تم کیسے بچو گے اگر تم کفر کرو گے؟ یومن، اس دن، یجعل الولدان شیبا، جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یجعل کر دے گا، الولدان بچوں کو، شیبا بوڑھا کر دے گا، السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جانے والا ہے اس کے سبب۔ منفطر کو سورہ انفطار میں دیکھیں، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ وہی لفظ ہے۔ کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ ہے پورا ہو کر رہنے والا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو کوئی چاہے وہ بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ۔ قیامت کے دن جو منظر نظر آئے گا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری پاروں میں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ قیامت کا دن جو ہے وہ بہت بھاری ہوگا انسانوں کے لیے، اور وہ آئے گا بھی ضرور، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ان ربک یعلم، اب یہ جو آیت ہے یہ آیت نمبر 20 ہے، 20، آیت نمبر 20، اور پورا رکوع جو ہے وہ ایک آیت پر مشتمل ہے۔ اس آیت کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں ان میں کافی اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ کسی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت اس سورت کے پہلے حصے کے نازل ہونے کے 8 مہینے کے بعد نازل ہوئی۔ جو پہلا 19 آیات ہے نا، یہ سورت کا پہلا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آیات جو ہیں یہ کچھ اور روایات میں پتہ چلتا ہے کہ یہ 11 مہینے کے بعد نازل ہوئی ہیں، یا 1 سال کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اور ان آیات کے نزول سے قیام اللیل کا پہلا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی کہیں یہ مدت ہمیں 8 مہینے ملتی ہے اور کہیں یہ مدت 1 سال، اور کچھ روایات میں 16 مہینے بتائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ہے کہ یہ ایک نہیں بلکہ 2 آیتیں ہیں، مطلب یہ آیت جو ہے 20، یہ ایک نہیں ہے 2 آیتیں ہیں۔ تو اس قول کی روشنی میں تو پھر ایسے ہے کہ یہ 2 حصوں میں منقسم ہے اور 2 الگ الگ موقعوں پہ یہ نازل ہوئی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسے ایک آیت شمار کیا گیا ہے۔ بہرحال اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یعلم، بے شک آپ کے رب کو پتہ ہے، آپ کا رب جانتا ہے، انکا، کہ بے شک آپ، تقوم، آپ قیام کرتے ہیں، ادنا، قریب، من ثلثی اللیل، 2/3 رات کے قریب، یعنی ایک رات کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو آپ 2 حصے قیام کرتے ہیں۔ وہ جو پہلا حکم اللہ نے شروع صورت میں جو حکم دیا تھا، اس حکم کی روشنی میں، اس حکم کے مطابق آپ نے جو قیام اللیل شروع کیا، اب اس پہ بات ہو رہی ہے۔ اے میرے حبیب، آپ کے رب کو پتہ ہے کہ آپ رات کی 2/3 کھڑے رہتے ہیں اپنے رب کے حضور، ونصفہ، اور کبھی اس رات کے نصف حصے کے، وثلثہ، اور کبھی اس رات کے 1/3 حصے میں آپ کھڑے رہتے ہیں۔ کبھی آپ 2 حصے رات کے کھڑے رہتے ہیں، کبھی آپ آدھی رات تک قیام کرتے ہیں، اور کبھی آپ 1 حصہ رات کا قیام کرتے ہیں۔ اور اس آپ کے قیام اللیل کے دوران ہوتا کیا ہے،
وطائفتم من الذین معکا، اور ایک جماعت بھی ان لوگوں میں سے معکا جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ قیام کرتے ہیں، آ کے وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے نبی کا، پیغمبر کا قیام کرنا، تو جو آپ کے ساتھی ہیں وہ تو اس سے زیادہ استفادہ کرنا چاہتے، کوئی بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا ہوگا۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ اندازہ رکھتا ہے رات اور دن کا۔ ظاہر ہے اللہ ہی نے رات دن بنائے ہیں، اور انسانوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کی استعداد سے بھی واقف ہے، اور رات اور دن کے اوقات سے بھی واقف ہے، جو اس کا اندازہ ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ عالمہ، اس نے جان لیا ہے، الن تحصوہ، کہ آپ ہرگز نہیں نبھا سکو گے اس کو۔ فتاب علیکم، تو وہ مہربان ہوا آپ پر، یا وہ متوجہ ہوا آپ پر۔ اب اس نے وہ جو حکم دیا تھا آیات کے شروع میں، اب اسے منسوخ کر دیا ہے، تو اس نے تم پہ مہربانی فرمائی ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس اب آپ پڑھا کریں جتنا بھی آسانی سے ہو سکے قرآن میں سے۔ اب دیکھیں کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول میں نے آپ کو بتایا تھا، اس قول کی روشنی میں لگتا ہے کہ اس آیت کا یہ حصہ پہلی آیات کے تقریباً سال بعد ہی نازل ہوا ہے۔ اب اس حکم کے ذریعے 2/3 یا نصف یا 1/3 رات تک قیام کرنے کی جو پابندی تھی وہ ختم کر دی گئی، اور آپ کو یہ سہولت دے دی گئی کہ اگر آپ قیام کرتے ہیں رات کو، تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ممکن ہو اتنا قرآن پڑھ لیا کریں۔ اب یہ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جس میں اب ہم آگے پڑھیں گے کہ کچھ لوگ جہاد بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہجرت کے کہیں آگے پیچھے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس کے آگے پھر عالمہ، اللہ نے جان لیا ہے، ان سیکون منکم، یہ کہ ہوں گے تم میں سے مرضا، کچھ مریض بھی، وآخرون، اور دوسرے یضربون فی الارض، جو سفر کر رہے ہوں گے زمین میں، یبتغون من فضل اللہ، وہ تلاش کریں گے اللہ کے فضل سے، یعنی اللہ کی فضل یعنی اپنی روزی کی دوڑ دھوپ میں لوگ مصروف بھی ہوتے ہیں، سفر میں بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے جو لڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ ظاہر ہے پھر اگر یہ آیت پوری کی پوری شروع میں نازل ہوئی ہوتی تو اس وقت تو کوئی جہاد نہیں تھا، تو اس سے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آیت کا یہ حصہ مدینے جا کے نازل ہوا ہو، یا ہجرت سے تھوڑا پہلے نازل ہوا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، پس اب آپ پڑھیں جو کچھ میسر ہو اس میں سے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور آپ نماز قائم کریں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت بعد میں ہی یہ حصہ نازل ہوا ہے، کیونکہ نماز تو بھی فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت تک، تو نماز تو فرض ہوئی ہے جب آپ معراج پہ گئے ہیں۔ تو نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دو۔ وما تقدموا لانفسکم، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، من خیر بھلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، ہوا خیر و اعظم اجرا، وہ بہت بہتر ہے اور بہت بڑا ہے اجر میں۔ جو کچھ بھی تم کرو گے، یہ ساری چیزیں کون کون سی؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، قرض حسنہ دو، جو کچھ بھی تم کرو گے بھلائی میں سے، اسے اللہ کے پاس پا لو گے۔ یہ نیکی کے کام جو ہیں یہ اجر کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہا کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ سورت مزمل ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ مزمل میں کے اینڈ پہ
یہ جو نماز پنجگانہ کی تاکید کی گئی ہے، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو 10 نبوی میں معراج کے موقع پہ چونکہ نماز فرض ہوئی ہے، اور 10 نبوی کے بعد ہو سکتا ہے ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے فوراً بعد یہ آیت کا حصہ نازل ہوا ہوگا۔ اس میں 5 نمازوں کو قیام اللیل کا بدل قرار دے دیا گیا ہے، یعنی پہلے قیام اللیل فرض تھا، پھر ان آیات میں جو بھی اس آیت نمبر 20 میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہی فرض رہا، باقی پوری امت سے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے جب نماز پنجگانہ فرض کر دی تو اب تہجد جو تھی وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی، اور بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ کسی کے لیے بھی فرض نہیں تھی، یہ سب کے لیے ہی نفلی عبادت ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو فرض رہی، البتہ باقی مسلمانوں کے لیے اسے نفل قرار دے دیا گیا۔ البتہ رمضان میں قیام اللیل کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے، کیونکہ رمضان چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، چنانچہ قرآن سے تعلق کی تجدید ہوتی ہے اس مہینے میں قیام اللیل کی وجہ سے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے رمضان کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ بیان کیا ہے، جس میں آپ نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں کھڑا ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت قرار دیا ہے۔ اس کا بہت بڑا ثواب ہے، یعنی رمضان کے روزے تو مومنوں پہ فرض کر دیے گئے، چاہے کوئی امیر ہے، غریب ہے، کسان ہے، مزدور ہے، روزہ سب رکھیں گے، بھوک پیاس کی سختیاں برداشت کریں گے، اور اس طرح ایک طرح سے مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ جبکہ رمضان کی راتوں کے قیام کے لیے اختیار دے دیا گیا ہے کہ جو کوئی اس کا اہتمام کر سکتا ہو وہ ضرور کرے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر نے کے دور خلافت میں اسے اجتماعی شکل بھی دے دی گئی تھی، قیام اللیل کا سلسلہ انہوں نے باقاعدہ باجماعت تراویح کی صورت میں قائم کر دیا تھا، اور بہرحال ہے یہ نفلی عبادت ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے ہم کہتے تھے اپنے والدین سے کہ ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے، تو بچے جیسے شوق ہوتا ہے تو ہماری مائیں کہا کرتی تھیں کہ نہیں، روزہ تب رکھ سکتے ہو اگر آپ 20 یا 8 تراویح بھی پڑھو گے، تراویحوں کو بغیر روزہ نہیں ہوتا۔ تو بڑی دیر تک تو یہی سمجھتے رہے کہ روزہ ہوتا ہی نہیں ہے تراویح کے بغیر۔ بہرحال یہ روزہ تو فرض ہے، اور تراویح ایک نفلی عبادت ہے جو بہت زیادہ فیوز و برکات کی حامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رات کی جو عبادت ہے یہ قیام اللیل، اس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جیسے کہ کتنے ہم نے فوائد آج پڑھے کہ یہ نفس کو توڑنے والا ہے، یہ اقوام مقیلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑی پسندیدہ عبادت ہے۔ سورۃ سجدہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جن لوگوں کی کروٹیں رات کو بستروں سے الگ ہوتی ہیں، یعنی کہ جو اپنے بستروں کو چھوڑ کے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، بڑی فضیلت والا یہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات اور آدھی آدھی رات اور 3 حصے قیام کرتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے۔ ہم پڑھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ کی نماز اتنی لمبا قیام ہوتا تھا کہ ایک ہی رکعت میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نے سورہ بقرہ بھی پڑھی، سورہ آل عمران بھی پڑھی، سورہ نساء، سورہ مائدہ، ایک رکعت میں آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے حضور رات کے آخری لمحوں میں، آخری پہروں میں کھڑے ہو سکیں، اور اللہ کے ساتھ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کی آیت پہ عمل کر سکیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔